عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. عزیزان ملت، معزز سامعین کرام، ابھی آپ حضرات نے حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب کی بڑی قیمتی باتیں، نصیحتیں سنی ہے. الحمدللہ آج کے ماحول کے حساب سے یہ باتیں بہت ضروری ہیں، بڑی قیمتی ہیں اور ہم سب کے لیے عمل کرنے کے لائق ہیں. اصل تو بھائیو دیکھو عمل ہے، اصل عمل ہے. اور دنیا میں انسان آیا ہی ہے کرنے کے لیے. انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہی ہے عمل کے لیے. یہاں پر عمل کریں گے تو پھر مرنے کے بعد اس کا بدلہ برابر ملے گا. وہاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں نماز کی ضرورت نہیں ہے، جو کرنا یہی کر لیں. آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت میں جو بھی تلاوت کی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. یاد رکھیں، ہر عمل کے قبول کے لیے، ہر عمل کے قبول کے لیے ایمان شرط ہے. اگر ایمان ہمارے اندر ہے تو ہماری نماز کا بدلہ اللہ عطا فرمائیں گے، قرآن کی تلاوت کا بدلہ اللہ عطا فرمائیں گے، حج کا بدلہ اللہ عطا فرمائیں گے. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر تمام عبادتیں بیکار. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا جو سلسلہ چلایا ہے، اللہ فرما رہے ہیں: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا. اللہ نے یہ سلسلہ جو انسان کا چلایا ہے، ایک مرد اور ایک عورت سے چلایا ہے. تو قرآن اس بات پر شاہد ہے. یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف مرد سے یہ سلسلہ نہیں چلے گا اور صرف عورت سے یہ سلسلہ نہیں چلے گا، بلکہ اللہ نے جوڑا بنایا ہے. اللہ نے جوڑا بنایا ہے. اس لیے یہ جو جوڑا ہے، مرد کا عورت کا جو جوڑا ہے، یہ بڑا قیمتی جوڑا ہے، بڑا قیمتی جوڑا ہے. اور جوڑے کو جوڑے ہی کے حیثیت سے رکھیں گے تو پھر اس کا فائدہ ہوگا. اگر مرد یہ سوچے کہ میری زندگی کا جوڑا نہیں بلکہ میری نوکرانی ہے میری بیوی، تو یہ غلط سوچ ہے، یہ اس کی غلط سوچ ہے. اللہ نے اس کا شریک حیات، اس کی زندگی کا ساتھ دینے والی، اس کی زندگی میں سکون دلانے والی اللہ نے عورت کو دنیا میں پیدا فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں میں سکون کی علامت بتلائی. ان میں سے ایک علامت بتلائی کہ عورت میں اللہ نے سکون رکھا ہے، عورت میں اللہ نے سکون رکھا ہے. تو عزیزان ملت، قرآن پاک کے آیت جو بھی تلاوت کی گئی ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جو بھی عمل کریں گے اللہ اس کا بدلہ اس کو عطا فرمائیں گے. مرد عمل کریں گے تو مرد کو بدلہ ملے گا، عورت عمل کرے گی تو عورت کو بدلہ ملے گا.
میرے بھائیوں آج یاد رکھو، ماحول کے بدلنے میں اور خاص طور پر گھر کے ماحول کی تبدیلی میں اور بچوں کی تربیت میں جتنا زیادہ حصہ ماں کا ہے اتنا حصہ باپ کا نہیں ہے۔ اولاد کی صحیح تربیت میں، اولاد کو صحیح راستے پر لانے میں ماں کی تربیت زیادہ ہے۔ آپ پہلے سے تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بڑے بڑے اکابرین، بڑے بڑے اولیاء کرام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ماں کا حصہ زیادہ ہے، ماں کا حصہ زیادہ ہے۔ ہم بیانات کے اندر روزانہ سنتے رہتے ہیں، خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا جو مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ لاکھوں لوگ جن کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوئے ہیں، ہمارے ملک ہندوستان کے اندر اسلام کو لانے والوں میں ان کا ایک سر فہرست نام ملتا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، جن کی زندگی میں اللہ نے وہ پاور ان کو دیا ہے، اور مرنے کے بعد بھی آج کتنے ہزاروں لوگ، ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے مزار پہ جا کر کے دعائیں کر رہے ہیں، مرنے کے بعد بھی وہ ہدایت کو دے رہے ہیں اور لوگوں کو صحیح راستے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ میرے ماں بہنوں اور ہمارے بھائی بزرگوں، یہ نہ سوچیں کہ خواجہ معین الدین چشتی مرنے کے بعد لوگوں کو صحیح راستہ بتا رہے ہیں، نہیں، بلکہ ایک واسطہ بن رہے ہیں، ایک واسطہ بن رہی ہے۔ اللہ والے تھے، ان کے اللہ والے اور ولی بننے کے لیے کس کی محنت تھے؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ان کی ماں کا پیچھے جو کردار ہے، ان کی ماں کی جو محنت ہے وہ قابل قبول ہے، قابل تعریف ہے۔ خود ان کی ماں کہتی تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کو، سنیں ہماری ماں بہنیں، کہ میں اپنے بیٹے کو بچپن میں کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلاتی، بغیر وضو کے اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی تھی، اور یہ نیت کر کے دودھ پلاتی تھی، اللہ میرے اس بچے کو ولایت کے درجے تک پہنچانا، اور میرے اس بچے کے ذریعے سے اللہ ہزاروں لوگوں کو اسلام کے اندر داخل کرنا۔ اللہ اکبر، کیا نیت تھی، کیا فکر تھا، وہ ماں کا فکر اور وہ ماں کی محنت، وہ نیت الحمدللہ کارگر ہوئی، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی الحمدللہ ولایت کو پہنچے۔ تو ماؤں کی محنت ہے، ماؤں کے پیچھے زیادہ محنت ہیں، اس لیے آج یہ مدارس، یہ مکاتب الحمدللہ آج بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ دیکھو یاد رکھو، مردوں کا کام باہر کا ہے، عورتوں کا کام گھر کی زینت کرنا ہے، گھر کو خوبصورت بنانا ہے۔ ہماری بہت سی ماں بہنیں اعتراض کر دیتی ہیں، اور بہت سے لوگ مسلمان ہو کر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام بہت سخت ہے، اسلام بہت سخت ہے، عورتوں پر ظلم کر رہا ہے، عورتوں کو گھر میں رکھتے ہیں، عورتوں کو پردے کے اندر رکھتے ہیں، ایک ظلم نہیں تو اور کیا ہے، عورتوں کو آزادی نہیں ہے۔ یہ سوال پیدا کرتے ہیں، عام طور پر لوگوں کے دلوں میں آتا ہے۔ لیکن میرے ماں بہنوں اور ہمارے بھائیوں، یاد رکھو اللہ نے عورت کو عزت عطا فرمائی، عورت کو اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عورت کو اللہ نے جو مقام دیا ہے، عزت دی ہے، اس کو وہیں تک رکھیں گے تو اس کی عزت باقی رہے گی، اس کی عزت باقی رہے گی۔ جیسا کبھی حضرت مفتی صاحب نے حضرت فاطمہ کا واقعہ سنا دیا ہے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا ہے کہ پردہ کیا چیز ہے، عورت کو کیسے رہنا چاہیے، اسلام نے عورت کے مقام کو بتایا ہے۔ ہاں میری ماں بہنوں، آپ بہت سے سوال یہ کرتی ہیں کہ مردوں کو ثواب کا زیادہ موقع دیا گیا ہے، جمعے کی نماز کو مسجد میں جاتے ہیں، جماعت کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، جنازے کے پیچھے جاتے ہیں، یہ تمام ثواب کے کام ہیں، ہم عورتوں کے لیے نہیں، ہم عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو میری ماں بہنوں، آپ کا گھروں میں رہ کر کے مردوں کی تیاری کرنا،
آپ مردوں کے لیے کھانا پکاتی ہیں، اس کے لیے تکلیف برداشت کرتی ہیں، ان کے کپڑوں کو دھوتی ہیں، ان کے بستر کو بچھاتی ہیں، ان کے گھروں کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے بچوں کی تربیت کرتی ہیں۔ یاد رکھو یہ تمہارا پورا عمل، یہ تمہارا پورا عمل، یہ مردوں کی جو ہمت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ وہ لوگ مسجد میں جا کر کے نماز وہ پڑھیں گے، ثواب تمہیں ملے گا، ان کو بھی ملے گا، تمہیں بھی ثواب ملے گا۔ جمعے کے نماز وہ پڑھیں گے جا کر کے، تم ان کو تیار کر کے بھیج رہی ہو، ان کا ثواب انہیں بھی ملے گا، ان کا ثواب تمہیں بھی ملے گا، انہیں بھی تمہیں بھی، دونوں برابر اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ گھر بیٹھے آپ لوگوں کو ثواب مل رہا ہے۔ میرے ماں بہنوں، اللہ پردے میں بھی رکھ رہا ہے اور ثواب کا ثواب بھی دے رہا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نیت کرو کہ ہم اپنے بچوں کو الحمدللہ دیندار بنائیں، قرآن پڑھنے والا بنائیں۔ ہمارے بچے بچیاں کم سے کم قرآن شریف ناظرہ پڑھنے والے ضرور بن جائیں، حافظ قرآن بن جائے تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ حافظ قرآن کے بارے میں الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ کل حافظ قرآن کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کہیں گے اے حافظ قرآن ادھر آ جاؤ، حافظ قرآن ایک طرف ہو جائیں گے، اللہ ان کو 14ویں رات کے چاند کی طرح تاج پہنائیں گے اور اللہ ان سے کہیں گے، اللہ ان سے کہیں گے، کیا کہیں گے کہ چلو اپنے گھرانے میں سے 10 ایسے آدمیوں کو لاؤ جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے حقدار ہو چکے ہوں گے، اپنے ایسے 10 آدمیوں کو لاؤ، میں ان کی سفارش قبول کروں گا اور ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا۔ یہ حافظ قرآن اپنے دیکھنے والوں میں سے چنیں گے، کون کون ہیں ان 10 کو لائیں گے، باری تعالیٰ یہ میرے خاص ہیں، ان کی سفارش کیجئے، اللہ ان کو جنت میں داخل فرما دیجئے۔ اللہ کہیں گے جاؤ ٹھیک ہے تمہاری سفارش قبول ہے اور ان کو جنت میں لے جاؤ۔ میرے بھائیوں میرے ماں بہنوں یاد رکھو یہ کسی اور کو موقع نہیں دیا جائے گا، یہ لاکھ پتی کروڑوں پتی کو نہیں دیا جائے گا، یہ زیادہ تعلیم حاصل کرنے والوں کو نہیں دیا جائے گا۔ ایک حافظ قرآن عالم دین اللہ ان کو یہ مرتبہ عطا فرمائے۔ آج ہم ان کو گری نگاہ سے دیکھتے ہیں، کم نگاہ سے دیکھتے ہیں، نہیں میرے بھائیوں یاد رکھو یہ ہمارے لیے آخرت کا سرمایہ ہے، آخرت کا سرمایہ ہمارے لیے یہی ہے۔ اس لیے آپ حضرات کے لیے بڑے خوش نصیبی کی بات ہے کہ الحمدللہ یہ مدرسہ جو آپ کے یہاں قائم ہو رہا ہے، آپ حضرات مبارکباد ہیں، ہم سبھی حضرات آپ حضرات کے لیے مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو دیکھو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے دین کو سیکھنا اور ایک ہے دین کو سکھانے کا ذریعہ بننا۔ دین کا سیکھنا اور ایک دین کے سیکھنے والوں کے لیے ذریعہ بننا، دونوں چیز ثواب کی ہے۔ خود بھی سیکھیں اور اس کے لیے ذریعہ بھی بنے، اپنے اولادوں کو بھی بھیجیں، اپنے بچے بچیوں کو بھیجیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دلائیں، ان کو بھی کوشش کرائیں، محنت کریں، کوشش کریں۔ اور اس کے لیے جو ضروریات مدرسے کے لیے اخراجات ہیں اس اخراجات میں اس خرچے میں بھی ساتھ دیں اور آگے بڑھیں، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ثواب اس کا عطا فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں میں اپنی باتوں کو مختصر کرتے ہوئے حضرت مولانا مفتی عبدالباسط صاحب تشریف فرمائیں۔ الحمدللہ ہمیں حضرت سے فائدہ اٹھانا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے بس آخری گزارش یہی کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات انشاءاللہ اس میں زیادہ سے زیادہ تشکیل کریں بچوں کو اور خوب زیادہ سے زیادہ بچیوں کو یہاں بھیجیں کہ تاکہ ہماری بچی کم سے کم قرآن شریف ناظرہ پڑھ لیں، دیندار بن جائیں، نمازی بن جائیں، اپنے ماں باپ کی قدر کرنے والی بن جائیں اور اسلامی طریقے سیکھنے والی بن جائیں، کم سے کم اتنی بن جائیں۔ انشاءاللہ یہ مدارس اسی کے واسطے ہیں۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمارے مفتی نبی صاحب کو اور ان کے جو والدین ہیں، اب تو والد حیات ہیں، میں ایک بات کہہ دوں جیسا کہ مفتی صاحب نے خود اپنی زبان سے کہہ دیا تھا، مجھے بھی معلوم ہے کہ ان کی جو والدہ تھی واقعی بڑی جفاکش اور بڑی فکر مند تھی، بڑی فکر مند تھی۔ جب بھی مجھ سے بات ہوتی تھی، ہمارے پاس مدرسوں میں آتی تھی، الحمدللہ پردے کے ساتھ بات کرتی تو فکر والی بات ہوتی، کہا کرتی تھی کہ حضرت میرا فکر ہے کہ ہمارے علاقوں میں گھر گھر کے اندر ہر بچہ بچی قرآن پڑھنے والی بن جائے،
الحمدللہ. اور خود مفتی صاحب کے بارے میں کہا کرتی تھی کہ حضرت ہمارے بچوں کو زیادہ چھٹی نہیں دینا، ہمارے بچے کو زیادہ چھٹی نہیں دینا. ابھی مدرسے کی کبھی چھٹی بھی ہوتی تھی، عید کی، بقرعید کی، تو پھر خود کہتی تھی کہ میں روزانہ اپنے بچے کا پارا میں روزانہ سنتی ہوں. گھر پہ آنے کے بعد بھی، گھر پہ آنے کے بعد باہر کا ماحول، بچہ پھر رہا ہے، دوسرا ماحول چلا جائے گا، پھر غلط ماحول آ جائے گا، نہیں، گھر میں بٹھاتی تھی اور روزانہ جو پڑے ہوئے پارے ہوتی تھی باقاعدہ روزانہ سنتی تھی. الحمدللہ وہی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ نے ان کو ماشاءاللہ عالم تیار کیا اور مفتی تیار کیے. اللہ تعالیٰ آج ان کے ذریعے سے کام لے رہا ہے، آج ان کا اللہ کی پیاری ہو گئی ہے، لیکن یہ پورا ثواب اللہ تعالیٰ آج ان کی روح کو پہنچا رہے ہیں. ان کی وہ تڑپ تھی جو آج آپ کے سامنے یہ جم غفیر ہمارے سامنے دکھ رہا ہے. یہ فکر تھا ان کا کہ ان کے اولادوں میں اللہ نے علماء کو تیار کیے، مفتیوں کو تیار کیے. الحمدللہ ان کے لیے بھی آپ حضرات دعا کریں، ہم بھی انشاءاللہ دعا کریں گے اور کر رہے ہیں. بچے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے. اور یہ محنت جو چلی ہے، یہ مدرسہ جو قائم ہوا ہے، انہی کی محنتوں پر، انہی کی فکروں پر ہوا ہے. اور آپ حضرات اس میں ساتھ دے رہے ہیں، آپ حضرات ساتھ دے رہے ہیں. فکر کسی کا ہوتا ہے، ساتھ کسی کا ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو ترقی دیتے ہیں. اور اب اس کو قائم کیا ہے، اب اس کو باقی رکھنا، اس کو باقی رکھنا یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے، یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے. اس کو باقی رکھیں. ہاں، حضرت مفتی صاحب سے تعلق رکھیں، رابطہ رکھیں. حضرت مفتی صاحب کیا ضرورت ہے، مدرسے کی کیا ضرورت ہے، چلو بچوں کی تشکیل کر کے لائیں گے، فلاں گلی میں جائیں گے، فلاں محلے میں جائیں گے. آپ حضرات خود لے کے جائیں، بچوں کی تشکیل کریں، پیار سے، محبت سے. وہ بچی آئیں گی، پڑھیں گی، وہ پورا ثواب آپ حضرات کو ملے گا. الحمدللہ بڑا مبارک کام ہے. اس میں آپ حضرات آگے بڑھیں، ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے، وقتی اعتبار سے. ضرورت جیسی ضرورت پڑے اس وقت میں آپ حضرات انشاءاللہ ارادہ کریں پکا ساتھ دینے کا. اس کے لیے دعا بھی کریں، ساتھ بھی دیں. ہماری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی گھروں میں تشکیل کریں، بچوں کی تشکیل کریں، اور بچیوں کو جو اوقات مدرسے کے ہیں وہاں پر بھیجیں، اور انشاءاللہ بچوں سے زیادہ علم دین حاصل کرائیں کہ تاکہ ہمارے بچی واقعی بچی بن جائے اور دیندار بن جائے، حضرت سمیہ جیسی بن جائے، حضرت زینب جیسی بن جائے، حضرت رقیہ جیسی بن جائے. الحمدللہ ہماری بچیاں نمازی بن جائیں، تہجد گزار بن جائیں، قرآن کے حافظ بن جائیں، دیندار بن جائیں، پردے والی بن جائیں، جنتی بن جائیں، جس کے ذریعے سے اللہ ماں باپ کو بھی جنت میں جانے کا موقع عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.